اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان. وقال سبحانہ وتعالی فی مقام آخر ووجدک عائلا فاغنا. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین گرامی قدر، مومنین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اصول بیان فرمایا ہے. یہ آیت جو ایک قاعدہ کلیہ کی حیثیت رکھتی ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. رب فرماتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے. نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہو سکتا ہے، نیکی کا بدلہ بدی یا برائی سے نہیں دیا جا سکتا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان جتنا بڑا نیکوکار پرہیزگار کیوں نہ ہو، اگر دو عیب اس کے اندر موجود ہیں تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. پہلا عیب احسان فراموشی، اپنے محسن کو بھلا دینا، محسن کے احسان کو فراموش کر دینا. احسان فراموش شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، بلکہ روایات کے پیش نظر احسان فراموش شخص محسن کو بھلانے والا کتے سے بھی بدتر انسان ہے. اور دوسرا ہے جس کی وجہ سے انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائے گا، احسان کر کے احسان جتلانا. اللہ رب العزت کلام مقدس میں فرماتا ہے وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَا. احسان جتلا کر، اذیت کر کے اپنے صدقات و خیرات کو باطل نہ کرو. احسان جتلانے کی من کے ساتھ وضاحت کی گئی، من کی وضاحت عزا کے ساتھ کی گئی. یہ اذیت کرنا ہوتا ہے احسان کر کے کسی پہ اس احسان کو جتلانا. تو میں تعلیمات قرآن و اہل بیت کی روشنی میں یوں سمجھتا ہوں کہ شریعت دین ہم سے دو باتوں کا تقاضا کرتا ہے. پہلی بات یہ کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو اس کی نیکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھو، لیکن اگر تم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرو تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھلا دو. لوگوں کی اچھائیاں یاد رکھو، لوگوں کی نیکیاں یاد رکھو، لوگوں کے احسانات کو یاد رکھو، لیکن اپنے احسانات کو فراموش کر دو. سب سے بڑا احسان اللہ رب العزت کا وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے. اسلام جیسی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. آئیں ماہ مبارک رمضان سن 2020 10 رمضان المبارک کی شب آ گئی. آئیں آج ذرا سوچیں کہ اللہ نے جو ہم پر احسان فرمایا، اسلام کی جو دولت ہمیں نصیب ہوئی، اپنے مسلمان اور مومن ہونے پہ جو ہم ناز اور فخر کرتے ہیں. آج گھر گھر میں قرآن ہے، گھر گھر میں نماز ہو رہی ہے، اذانوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. تو یہ دین اسلام جو ہم تک پہنچا یہ کن محسنوں کے احسان کا نتیجہ ہے. سامعین گرامی، بہت ساری ہستیوں نے آغاز اسلام میں دین اسلام کی نصرت فرمائی ہے.
سرکار دو عالم کی مدد فرمائی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سرزمین مکہ پر آغاز اسلام میں سید الانبیاء کی جن ہستیوں نے مدد کی اور دین خدا کی جن ہستیوں نے مدد کی، ان میں اہم ترین کردار دو شخصیات کا ہے، ایک مرد ہے اور ایک مستور ہے۔ مرد محسن اسلام، محسن رسالت حضرت عمران ابو طالب علیہ السلام، اور مستور ملکۃ العرب سیدۃ القریش ام المؤمنین ام المعصومین جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لولا سیف علی ابن ابی طالب و مال خدیجہ، سرکار نے فرمایا تھا ما قام دینی ولا استقام لولا سیف امیر المؤمنین، اگر یہ میرا دین کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکتا اگر دو چیزیں نہ ہوتی، امیر المومنین علیہ السلام کی ذوالفقار اور ان کی قوت بازو، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا یہ مال۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ تجسیم رسالت میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک مال خدیجہ کا، ایک خون ابو طالب۔ 10 رمضان المبارک اس محسنہ اسلام بی بی جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کا یوم وصال ہے، اور اس ام المومنین کا یوم وفات ہے، یوم رحلت ہے۔ ہمارے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کی ذات پر۔ سامعین گرامی، آپ نے الحمدللہ بفیض مجالس بہت تذکرہ سنا کہ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ ملکۃ العرب تھیں، سیدۃ القریش تھیں۔ انتہائی مالدار ہونے کے باوجود جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ تاریخ کی روشنی میں ایک انتہائی صاحب حسن و جمال اور صاحب عفت و پاکیزگی یہ خاتون تھی۔ عرب کا وہ ماحول اور معاشرہ کہ سورہ مبارکہ جمعہ کی ابتدائی آیات میں مکہ کے اس ماحول کو اللہ رب العزت نے ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے، فَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ سید الانبیاء کے مبعوث برسالت ہونے سے پہلے جزیرۃ العرب کا وہ معاشرہ اور مکہ کا وہ معاشرہ، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ لوگ کھلی گمراہی میں غرق تھے، ہر طرف ضلالت اور جہالت، ہر طرف فسق و فجور، ایک ایسا معاشرہ قرآن جسے کھلی گمراہی سے تعبیر کرے، اس سے بڑا گمراہ معاشرہ اس وقت قرہ ارض پر اور کوئی نہیں تھا۔ جس معاشرے میں شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، جس معاشرے میں سودی کاروبار ہوتے تھے، جو معاشرہ رزق حلال کی اہمیت کو نہیں جانتا تھا، جو معاشرہ معرف اسلام سے آگاہ نہیں تھا، توحید جیسے مسائل سے، امامت و رسالت جیسے مسائل سے آشنا نہیں تھا، جس معاشرے میں اخلاقی اقدار پامال تھیں، جس معاشرے میں بے گناہ کو قتل کر دینا لوگ شجاعت سمجھتے تھے، بے قصور کو لوٹ لینا ہنر سمجھتے تھے، جس معاشرے میں بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھیں، جس معاشرے میں عورت کو ملکیت سے اور وراثت سے محروم کیا جاتا تھا، جو معاشرہ عورت کی ملکیت اور وراثت کا بھی قائل نہیں تھا، جس معاشرے میں ایک باپ یہ پسند نہ کرتا ہو کہ بیٹی میرے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھائے، زندہ دفن ہو رہی ہوں جس معاشرے میں بچیاں، اس معاشرے میں کہ جس معاشرے میں زنا عام تھا، گناہ عام تھا، فسق و فجور عام تھا، جس معاشرے میں عورتوں نے گھروں پر جھنڈے لگائے ہوئے تھے، جس معاشرے میں عورتیں سرعام لوگوں کو گناہ کی دعوت دیتی تھیں، مجلس کا ماحول اجازت نہیں دیتا، حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کھل کے بات کی جائے، لیکن تاریخ کی آپ اگر ورق گردانی کریں تو تاریخ نے وہ سب کردار محفوظ کیے کہ کون کون سی وہ عورتیں تھیں جنہوں نے گھروں پہ جھنڈے لگائے تھے، کون سی مکہ کی وہ زیادہ فاحشہ
اور شہرت رکھنے والی عورتیں تھیں، اور وہ کس کس کی ماں تھی، کس کس کی ماں یہ دھندا کرتی تھی۔ لیکن خدا جانتا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا اس فسق و فجور کے ماحول اور معاشرے میں، تو 10 دعوے دار باپ ہوتے تھے، 5 دعوے دار باپ ہوتے تھے۔ بعض ایسے حوالے موجود ہیں، نام نہیں لے سکتا، کس کی ولادت پہ 10 دعوے دار سامنے آئے اور کس کی ولادت پہ 5 دعوے دار سامنے آئے، لیکن خدا کی قسم کلیجہ پھٹتا ہے دکھ اس بات کا کہ جس کے ڈھونڈنے سے باپ نہ ملیں، اور 5 افراد نے جس کے باپ ہونے کا دعویٰ کیا ہو، وہ بھی میرے آقا امیر المومنین علی علیہ السلام کا مقابلہ کرتا ہے، وہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کا مقابلے کے لیے نکلتا ہے۔ اللہ اکبر! یقین فرمائیے، تاریخ کہتی ہے کہ جب اتنے دعوے دار باپ آتے تھے تو پھر قیافہ شناس بلائے جاتے تھے۔ قیافہ شناس پھر قیافے کی بنیاد پہ بچے کے باپ کو ڈھونڈا کرتا تھا، تلاش کرتا تھا۔ یہ ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو میرے محترم مومنین کرام، خدا جانتا ہے کہ ایسے فسق و فجور کے ماحول میں کہ جہاں زنا عام تھا، عورتوں نے گھروں پہ جھنڈے لگا رکھے تھے اور اعلانیہ گناہ کی عام دعوت ہوتی تھی، اور پیدا ہونے والے بچے کے 10 دعوے دار باپ ہوتے تھے، ایسے گناہ آلود معاشرے میں بھی لوگ مادر زہرا کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ اس زمانہ جاہلیت میں بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، جس طرح قبل از اسلام سرکار دو عالم کو صادق اور امین کے القاب سے یاد کیا جاتا تھا، جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اگرچہ قبل از اسلام بہت زیادہ حالات تفصیل سے تو تاریخ میں موجود نہیں ہیں، لیکن کچھ روایات بہرحال قبل از اسلام سے بھی موجود ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا یہ معظمہ ہیں جنہوں نے اس کفر و شرک اور بت پرستی کے زمانے میں بھی بت پرستی نہیں فرمائی، اور بی سوچا کرتی تھیں یہ کیسا دین ہے اور کیسا مذہب ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے اور پھر ان کی پوجا شروع کر دی جائے اور بت پرستی شروع کر دی جائے۔ بی کا غلام تھا میسرہ روایت کرتا ہے، ایک دن جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ اے سیدۃ القریش، بہر دروازے پہ کوئی خاتون ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، رو رو کہ اس کا برا حال ہے، اور اس نے ایک چھوٹی سی گٹھڑی بھی اٹھائی ہوئی ہے اور آپ سے ملاقات کی وہ تمنا رکھتی ہے۔ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا نے فرمایا کہ اس عورت کو لاؤ میرے پاس، اور جب وہ عورت جناب خدیجہ کی بارگاہ میں پہنچی، رو رو کے اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور پریشان حال زار و قطار رو رہی تھی۔ گٹھڑی آ کے اس نے جناب خدیجہ کے سامنے جب کھولی تو کیا تھا، ایک نو مولود بچی تھی، ایک تازہ پیدا ہوئی بچی، اور عرض کرتی ہے کہ اے سیدۃ القریش، اس بچی کو میں نے جنم دیا ہے، یہ میری بیٹی ہے، میں نے اسے جنم دیا ہے، میرا شوہر اسے مارنا چاہتا تھا، زندہ دفن کرنا چاہتا تھا، میں اپنے شوہر سے چھپا کے اس بچی کو لائی ہوں اور میں اس کو مرنا دیکھنا نہیں چاہتی، آپ اس بچی کی اپنے گھر میں حفاظت فرمائیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اس مظلوم اور ستم دیدہ مستور کو حوصلہ دیا، سہارا دیا، فرمایا گھبرا نہیں، تیری بچی میرے گھر میں پرورش پائے گی اور اس کو میں پالوں گی اور میرے گھر میں پروان چڑھے گی۔ ایسا ہی زمانہ جاہلیت کے اس عروج کے زمانے میں بھی کتنی ایسی بچیاں تھیں، کتنی ایسی مظلوم و مقہور عورتیں تھیں جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں جن کی پرورش ہو رہی تھی، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا گھر ایسی مظلوم اور مقہور عورتوں کے لیے ایک ملجا ماوا کی حیثیت رکھتا تھا اور ایک جائے پناہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ بی بی تاجر پیشہ خاتون تھی، ملیکۃ العرب تھی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی دولت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ سونے اور چاندی کے برتن تھے، 400 غلام اور کنیزیں تھیں، اور 80,000 نر اونٹ جو سامان تجارت لے کے
ہر وقت رواں دواں رہتا تھا، اور کوئی قافلہ یمن جا رہا ہے، کوئی مصر جا رہا ہے، کوئی شام جا رہا ہے، کہیں سے مال آ رہا ہوتا ہے اور کہیں مال جا رہا ہوتا ہے۔ 80,000 نر اونٹ اگر سامان تجارت لانے اور لے جانے والے ہوں تو ذرا سوچئے کہ ان کو سنبھالنے والے پھر غلام کتنے ہوں گے اور پھر کنیزیں کتنی ہوں گی۔ اور پھر بی بی نے غلاموں اور کنیزوں کی شادیاں کروائی تھیں، اور ان کی جو اولاد ہو رہی تھی نسلاً بعد نسلاً، وہ جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کے سارے غلام اور ساری کنیزیں تھیں۔ لوگ مقروض تھے بی بی کے، اور مال مویشی اس کے علاوہ تھے، بھیڑ بکریاں تھیں، اور بی بی کے اس سرمایہ پہ لوگ جو ہیں آگے وہ کام کرتے تھے اور مزدوری کرتے تھے، اور یہ سلسلہ جو ہے، اور کامیاب تجارت تھی، کامیاب تجارت۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 2 مرتبہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کے، قافلہ تجارت کو لے کے سرکار بھی شام بھی گئے، سرکار نے بھی اسی قافلے میں کام کیا، اور پھر میسرہ نے جو سرکار دو عالم کی سربراہی میں جو قافلے گئے مال تجارت، جتنا نفع انہوں نے حاصل کیا اتنا نفع کسی شاید اور قافلے نے بھی حاصل نہ کیا۔ اور پھر بی بی کا جو غلام تھا میسرہ نے جب پھر حالات سفر آ کے جناب خدیجہ کے سامنے گوش گزار کیے تو سید الانبیاء کے فضائل جناب خدیجہ تک پہنچے، ان کی شخصیت کا تعارف جناب خدیجہ کو ہوا کہ کیسی شخصیت ہے، جب چلتا ہے تو ابر ان پہ سایہ کرتا ہے، ایسی شخصیت ہے کہ ریت پہ چلتے ہیں تو قدم کے نشان نہیں بنتے، پتھر پہ چلتے ہیں تو قدموں کے نشان بنتے چلے جاتے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں درخت جھک جھک کے سلام کرتے ہیں۔ راستے میں ایک مقام پہ پانی ختم ہو گیا تھا اور سب پیاس سے جان بلب ہو گئے تھے، یہی شخصیت تھی جنہوں نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا کہ یہاں سے زمین کھودی جائے، تو ایک انتہائی ٹھنڈا اور میٹھا خوشگوار جو ہے چشمہ آب وہاں سے جاری ہوا، اور اتنا نفع لے کے لوٹے کہ اتنا نفع پہلے کبھی حاصل نہ ہوا۔ اور یہی وہ چیزیں تھیں کہ یہ سن کے فضائل، تو جناب کی بی بی کی ایک سہیلی تھی نفیسہ نام لکھا، نفیسہ کے ذریعے سے پھر سرکار دو عالم کو یہ شادی کا پیغام دیا گیا، شادی کی دعوت دی گئی، اور سرکار نے اس پیغام کو قبول کیا کہ خدیجہ اگر راضی ہوں گی تو فرمایا بالکل خدیجہ راضی ہیں۔ تو پھر سرکار نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے یہ بات رکھی، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی ہمشیرہ سرکار کی پھوپھی جناب صفیہ تشریف لائیں، اور خواستگاری کا معاملہ طے ہوا، اور پھر بالآخر سرکار دو عالم کی زوجیت میں جناب خدیجہ الکبریٰ آئیں اور رسول اللہ کی زوجیت کا شرف پایا، اور خود حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سرکار دو عالم کا عقد پڑھا، سید الانبیاء کا نکاح پڑھا۔ تو بی بی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تاجر پیشہ خاتون تھی اور کامیاب تجارت کی، مال دنیا کی تجارت کی تو کامیاب تجارت کی، اور جب سرکار کی زوجیت میں آئیں تو پھر جب اللہ سے تجارت کی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب ترین تجارت کی۔ اور اللہ سے تجارت کیا تھی کہ وہی مال خدا، وہی اللہ نے جو مال دیا تھا بی بی کو، اسی مال کو راہ خدا میں، راہ اسلام میں خرچ کیا، اور راہ خدا میں، راہ اسلام میں خرچ کر کے جناب خدیجہ الکبریٰ نے اللہ سے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ جیسی بیٹی حاصل کر لی۔ اس لیے بعض مفسرین نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر، کہ اللہ کوثر ایسے عطا نہیں کرتا، پہلے مال کثیر راہ خدا میں خرچ کرنا پڑتا ہے، تب اللہ جا کے کوثر عطا کرتا ہے۔ سامعین گرامی، ایک بات کہ شیعہ اور سنی مفسرین نے بھی یہ لکھا کہ یہ جو آیت مجیدہ قرآن میں موجود ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اے محبوب اللہ نے جب آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی بنا دیا، تو عامہ اور خاصہ کے مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کی وہ دولت تھی اور وہ ثروت تھی کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے سرکار کو غنی کر دیا اور سرکار کو بے نیاز کر دیا، اور اسلام کے آغاز میں جناب خدیجہ الکبریٰ کا یہ مال کام آیا اور سرکار جناب خدیجہ الکبریٰ کی یہ دولت کام آئی۔
میں ایک بات یہاں پہ اور بھی کرنا چاہوں گا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کی رحلت کے بعد سید الانبیاء نے متعدد عقد کیے ہیں، متعدد شادیاں کی ہیں، اور جب سرکار نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا اس وقت 9 ازواج پیغمبر حیات تھیں، 9 امہات المومنین اس وقت زندہ تھیں۔ آپ حالات پڑھ لیجئے، سرکار کے سوانح حیات کو پڑھ لیجئے، یہ جو ازواج پیغمبر تھیں ان کی ضروریات زندگی کہاں سے پوری ہوتی تھیں، ان کے معاش کا انتظام کہاں سے ہوتا تھا؟ بیت المال سے۔ بیت المال سے ان کے وظیفے لگے ہوئے تھے، بیت المال سے انہیں حصہ ملتا تھا جن سے ان کی ضروریات زندگی کی تامین ہوتی تھی۔ تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق دیجئے کہ اسلام کے مال پر پلنے والی اور ہیں، اور اسلام کو اپنے مال پر پالنے والی صرف خدیجۃ الکبریٰ ہے، صرف جناب سیدہ طہرہ صلوات اللہ علیہ کی ماں ہے، جنہوں نے اسلام سے لیا کچھ نہیں ہے، اسلام پہ سب کچھ قربان کیا اور اسلام کو سب کچھ دیا ہے۔ سرکار دو عالم کی عمر مبارک 25 سال تھی جب جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ سے شادی ہوئی ہے اور بی بی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ رسول اللہ کی محبوب ترین زوجہ تھی، باعظمت ترین زوجہ تھی، اور یہ شرف اللہ نے جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کے لیے رکھا ہے کہ جب تک جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ زندہ تھیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی ہے اور دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ 1 سال 2 سال کی بات نہیں، مسلسل 25 سال محبت پیغمبر کی بلا شرکت غیر اگر ان کی وارث رہی ہے تو صرف جناب خدیجۃ الکبریٰ رہی، اور یوں پھر خدمت کی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے سید الانبیاء کی زوجیت میں آ کے۔ یقین فرمائیے کہ فریقین کے علماء نے لکھا، شیخ طوسی رضوان اللہ علیہ نے بھی لکھا، اول من آمن باللہ، اول من آمن باللہ، سب سے پہلے سرکار دو عالم کی آواز پہ لبیک کہنے والی اور سب سے پہلے ایمان لانے والی اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، وہ عورتوں میں سے جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور مردوں میں سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جو سابقین الی الاسلام ہیں۔ نماز ظہر کا وقت تھا، غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور جب نماز عصر کا وقت آیا ہے، راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا نماز عصر کا وقت تھا، سید الانبیاء کعبہ کے پہلو میں کھڑے نماز پڑھا رہے تھے، اور ہم نے دیکھا ایک مستور اور 10 سال کا ایک بچہ رسول اللہ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا تھا۔ ایمان کی طرف سبقت، اسلام کی طرف سبقت، یہ شرف بھی اللہ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کو عطا فرمایا، اور اپنی ساری زندگی کو خدمت پیغمبر اکرم نے وقف کر دیا، اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ اور یقین فرمائیے کیا رسول اللہ کے دل کا تسکین تھیں جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ رسالت کے کاموں میں برابر کی شریک تھیں اور حصہ دار تھیں۔ سرکار دو عالم جب غمگین، محزون، دکھی، پریشان گھر آتے تھے، روایت کے لفظ ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کو جب پیغمبر دیکھتے تھے تو پیغمبر کا غم ختم ہو جاتا تھا اور سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ اور یہ شرف، یہ جملہ میں نے صرف ان 2 ماں بیٹیوں کی تاریخ میں پڑھا، مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اور جناب صدیقہ کبریٰ کے حوالے سے بھی یہ جملہ موجود ہے کہ مولا امیر بھی جب باہر سے پریشان غمگین گھر آتے تھے، اور مولا امیر خود فرماتے ہیں، جناب کا یہ ارشاد ہے وَإِذَا رَأَيْتُ فَاطِمَةَ ذَهَبَتْ عَنِّي الْهُمُومُ وَالْأَحْزَانُ، کہ میں جب فاطمہ کو دیکھتا ہوں، بنت پیغمبر پہ جب نگاہ پڑتی ہے میرے رنج و غم سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ کو دیکھتے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی اور غم غلط ہو جاتے تھے اور دکھ ہلکے ہو جاتے تھے۔ اور دوسرا سید الانبیاء کے بارے میں کہ جب اپنی بیٹی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کو دیکھتے تھے
تب بھی سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی اور سرکار کے غم غلط ہو جاتے تھے اور دکھ ہلکے ہو جاتے تھے۔ ساری زندگی وقف کی سرکار دو عالم کی نوکری میں اور سرکار کی خدمت۔ البتہ میں ایک بات یہاں پہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ تاریخ کا ستم ہے مادر زہرا کے ساتھ، مورخین کی ناانصافی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے ساتھ، کہ جنہوں نے یہ لکھا کہ جب سرکار کے ساتھ عقد ہوا تھا، شادی ہوئی تھی، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ بیوہ تھیں اور جناب خدیجہ پہلے 2 شادیاں کر چکی تھیں۔ محققین مر نہیں گئے، محققین کی گران قدر تحقیق موجود ہے انوار نعمانیہ میں۔ سید نعمت اللہ جزائری نے پورا ایک باب قائم کیا ہے، اور جس میں شیعہ سنی علماء کی کتابوں کے حوالے سے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ ثابت کیا، اور دیگر علماء نے بھی، اور ہمارے زمانے کے علامہ ذیشان حیدر جوادی نے بھی اپنی کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا کہ یہ صرف جناب سیدہ طاہرہ کی عظمت کو گھٹانے کی ایک کوشش کی گئی۔ حرج و مرج کا شکار تھے وہ لکھاری، اور آپ جانتے ہیں کہ تاریخیں لکھوائی گئیں، ضمیر خریدے گئے، قلم خریدے گئے، اور جس طرح سے حکمرانوں نے چاہا اس طرح سے انہوں نے تاریخیں لکھوائیں۔ یہ جناب مادر زہرا صلوات اللہ علیہا کی عزت و عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی گئی۔ یہ ثابت کیا گیا کہ بیوہ تھیں اور بوڑھی تھیں، اور جب سرکار سے عقد ہوا، نئی قابل قدر تحقیق موجود ہے۔ عالم اسلام کی معروف کتاب طبقات ابن سعد والے نے بھی، ابن سعد نے لکھا اپنی طبقات میں کہ سن 1 عام الفیل کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس واقع عام الفیل سے 3 سال پہلے جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو اس لحاظ سے جب سرکار سے عقد ہوا تھا تو اس وقت عمر مبارک 28 سال تھی۔ جناب خدیجہ کی عمر مبارک 28 سال تھی، سرکار دو عالم کی 25 سال تھی، 3 سال بڑی تھیں، نہ یہ کہ 15 سال بڑی تھیں بیوی اور 40 سال کی عمر مبارک تھی، اور اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اور میں ہمیشہ مومنین کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، دیکھیے تحقیق ایک الگ وادی ہے، اور یہ ایک علمی حادثہ ہے۔ میں نے عرض کیا دیکھیے موٹر وے پہ خدا نہ کرے کسی گاڑی کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو 10 15 20 گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں، تو وہ 20 حادثے نہیں ہوئے، حادثہ ایک ہی ہوتا ہے، چونکہ سپیڈ میں گاڑیاں ہوتی ہیں، کنٹرول نہیں ہوتا، تو گاڑی سے گاڑی ٹکرا جاتی ہے۔ وہ یہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ جو لکھاری ہوتے ہیں، مؤلفین ہوتے ہیں، کسی نے کسی غرض و مرض کے تحت یہ ایک لکھوا دیا جملہ، ایک کتاب میں آ گیا، اب دوسرا کو جناب خدیجہ کی سیرت پہ لکھنے بیٹھا تو اس نے بھی وہی بات لکھ دی، تیسرے سے لکھ دی، چوتھے نے لکھ دی، اسی کو دیکھتے ہوئے وہ بات پھیل گئی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ روایت ہمارے ہاں بھی مل جاتی ہے اور ان کے ہاں بھی موجود ہے، حالانکہ محققین کی جو تحقیق ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دیتی، اور تاریخی جو دقت ہے وہ بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ یہ ایک صرف تہمت ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن میں سامعین گرامی قدر مومنین آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ دیکھیے تحقیق محققین کا کام ہے، آؤ تحقیق کی وادی میں اترو تو حق سچ ثابت ہو جائے گا۔ لیکن میں اپنی عقیدت کی بنیاد پہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جس بی بی کو اللہ رب العزت عصمت کبریٰ کے گوہر کے لیے صدف بنانے والا ہو، اس کو کوئی غیر معصوم چھو بھی نہیں سکتا ہے۔ جس بی بی کو اللہ رب العزت صدیقہ کبریٰ، عصمت کبریٰ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کی ماں بننے کا شرف عطا کرنے والا ہو، اس کو کوئی غیر معصوم چھو بھی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کنواری تھیں اور سرکار کی زوجہ تھیں، اور اول و آخر سرکار کی زوجیت میں رہیں، اور سرکار دو عالم کے علاوہ نہ کسی کی زوجیت میں نہ رہیں، نہ کسی کی زوجیت میں نہ رہیں، اور نہ کوئی بیوی نے کوئی دوسرا عقد فرمایا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ 25 سال کی رفاقت اور اس عرصے میں کوئی دوسرا عقد نہیں کیا۔ اور پھر سرکار کی جناب خدیجۃ الکبریٰ 10 رمضان جب بی بی کی رحلت ہوئی، وفات ہوئی، اس کے بعد میں سرکار کی جو متعدد شادیاں ہیں، بہت سارے عقد کیے ہیں، بعض نے 13 شادیاں لکھیں، بعض نے 11 لکھیں،
لیکن اس پہ تو اتفاق ہے سب کا کہ متفق علیہ بات ہے کہ جب سرکار نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا تو اس وقت 9 ازواج پیغمبر امہات المومنین موجود تھی. لیکن بڑی عجیب بات ہے، ام المومنین حضرت عائشہ سے یہ روایت موجود ہے، بی بی فرماتی ہیں کہ ایک دن بھی رسول اللہ کی زندگی میں ایسا نہیں گزرا جس دن رسول اللہ نے خدیجہ کو یاد نہ کیا. سامعین گرامی، میرے محترم اور میرے انتہائی معظم مومنین کرام، ذرا وزن کیجیے اس بات کا. لوگ تو دوسری شادی کر کے پہلی کو بھول جاتے ہیں، گھر میں 9-11 بیویاں موجود ہوں اور پھر بھی رسول اللہ خدیجہ کو یاد کر رہے ہوں. اور بی بی کہتی کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن رسول اللہ نے خدیجہ کو یاد نہ کیا. کیا ہے عظمت خدیجۃ الکبریٰ. اور تجرید البخاری شرح صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے. تجرید البخاری شرح صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے. ام المومنین حضرت عائشہ سے بی بی کہتی ہیں ما غرت علی احد من نساء النبی ما غرت علی خدیجہ. بی بی کہتی ہے کہ وما رأیتها، مجھے رسول اللہ کی کسی زندہ بیوی سے اتنا حسد نہیں ہوا جتنا رسول اللہ کی ایک مردہ بیوی سے مجھے حسد ہوا، اور حالانکہ میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. بی بی کہتی ہیں کہ ایک دن سرکار خدیجہ کو یاد کر رہے تھے تو مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ کیا ہو گیا آپ کو، آپ ہر وقت قریش کی اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں. فقد ابدلک اللہ منہا خیرا، جبکہ اللہ نے اس سے بہتر زوجہ آپ کو عطا فرمائی. یہ سن کے سرکار کے دکھ کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرے پہ غضب کے آثار پیدا ہو گئے، اور سید الانبیاء نے فرمایا واللہ ما رزقنی اللہ منہا خیرا، عائشہ خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر عورت میری زندگی میں نہیں آئی. آمنت بھی نہ کفر بھی الناس، خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی تھی جب سب لوگ کفر کر رہے تھے، میرا انکار کر رہے تھے. اشرکتنی فی مال حین حرمنی الناس، اور خدیجہ نے ساری دولت اس وقت میرے قدموں میں ڈھیر کر دی جب لوگ مجھے ایک ایک پیسے سے محروم کر رہے تھے. اور فرمایا عائشہ یاد رکھ خدیجہ سے بہتر عورت میری زندگی میں اس لیے بھی نہیں آئی ہے، اللہ نے قیامت تک کے لیے میری نسل چلائی ہے تو خدیجہ کے بطن سے چلائی ہے، میری اولاد چلی ہے تو خدیجہ کے بطن سے چلی. اس لیے سرکار جب خدیجہ کو یاد کرتے تھے تو فرماتے تھے این خدیجہ و این مثل خدیجہ، دنیا میں کہاں ہے خدیجہ اور کون ہوگی خدیجہ جیسی، کون ہوگی خدیجہ جیسی. مومنین کرام، ام المومنین حضرت عائشہ سے ہی یہ دوسری روایت ہے. یہ کہتی ہیں کہ مدینہ میں ایک بڑھیا رہتی تھی اور سرکار دو عالم اس بڑھیا کو بہت خیال رکھتے تھے. جب کبھی سرکار کے پاس کوئی ہدیہ آتا تھا، کوئی تحفہ آتا تھا تو آقا اس کو تقسیم کرتے تھے، ازواج میں اہل بیت میں ایک حصہ اس کا نکال کے سب سے پہلے اس بڑھیا کو بھجواتے تھے. جب کبھی سرکار گوشت ذبح کرتے، کوئی بکری ذبح کرتے، گوشت بناتے، اس میں سے بھی ایک حصہ سب سے پہلے اس بڑھیا کو بھجواتے تھے، پھر باقی چیز بعد میں ازواج میں اور اہل بیت میں تقسیم ہوتی تھی. یہ بھی کہتی ایک دن وہ بڑھیا ہمارے گھر میں، میری باری تھی اس دن، رسول اللہ میرے گھر میں تھے تو بڑھیا سرکار سے ملنے میرے گھر میں آئی. سرکار دو عالم نے اس کے بیٹھنے کے لیے اپنی عبائے مبارک، اپنی ردائے مبارک بچھا دی اور سرکار بیٹھے باتیں کرتے رہے. وہ اپنی جو بھی حاجت تھی اس نے بیان کی، پوری ہوئی، وہ چلی گئی. میں نے اس وقت عرض کیا یا رسول اللہ یہ بڑھیا کون ہے، آپ اتنا اس کا خیال رکھتے ہیں اور اتنی اس کو فوقیت دیتے ہیں اور اتنا اس کا احترام کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ بڑھیا کون ہے؟ اس وقت سرکار نے فرمایا اے عائشہ یہ بڑھیا مکہ میں خدیجہ کی سہیلی تھی. اور پھر ایک جملہ فرمایا وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ، فرمایا کہ ایمان کا یہ حصہ ہے کہ اس محسنہ اسلام کی سہیلیوں کا بھی احترام کیا جائے. سامعین گرامی ذرا اندازہ فرمائیں کہ اگر جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی سہیلیوں کا اتنا احترام ہے رسول اللہ کی نگاہ میں، خود خدیجہ کا مقام کیا ہوگا اور خود خدیجہ کی عظمت کیا ہوگی. یہ عظمت ہے جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کی کہ شب معراج جب سید الانبیاء سفر معراج پہ تشریف لے گئے اور سفر معراج سے جب واپس پلٹنے لگے تو سرکار نے پوچھا جبرائیل کوئی حاجت؟
عرض کی ہاں یا رسول اللہ حاجت ہے آپ کی بارگاہ میں۔ سرکار نے فرمایا بیان کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جب آپ زمین پہ جائیے گا تو خدیجہ کو میرے سلام کہیے۔ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کی عظمت یہ ہے کہ اس بی بی کو رب نے سلام بھجوائے۔ پھر جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ میری بھی خواہش ہے کہ خدیجہ میرے بھی سلام قبول کریں، جب آپ زمین پہ تشریف لے جائیے تو خدیجہ کو میرے بھی سلام دیں۔ مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھ لیں، جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کا زیارت نامہ موجود ہے۔ اس زیارت نامے میں یہ جملہ موجود ہے کہ میرا سلام اس بی بی پر جسے اللہ نے سلام بھجوائے ہوں اور جبرائیل نے بھی جس پہ سلام بھیجے ہوں۔ اور سرکار دو عالم نے جب آ کے زمین پر رب کے سلام جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کو پہنچائے تو جناب خدیجہ نے ان لفظوں میں جواب دیا ان اللہ هو السلام ومنہ السلام وعلیہ السلام وعلی جبرائیل السلام۔ سلام تو خود اللہ کی ذات ہے، اسی کی طرف سے سلامتی ہے اور اسی کی بارگاہ میں سلامتی لوٹنے والی ہے، اور جبرائیل پر بھی میرے سلام۔ اور اسی شب معراج کے سفر کو بیان کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا تھا اے خدیجہ جنت کی سیر کے دوران اللہ رب العزت نے مجھے جنت میں ایک سفید موتی کا محل دکھایا۔ خدیجہ وہ محل اللہ نے تیرے لیے جنت میں تیار کر رکھا ہے، اور میرے رب نے یہ مجھ سے وعدہ کیا ہے خدیجہ تو دنیا میں بھی میری زوجہ ہے اور تو آخرت میں بھی میری زوجہ ہے۔ مومنین کرام یہ وہ بی بی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا اشتاقت الجنت الی اربع من النساء۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے، جنت انتظار میں ہے، جنت اس شوق میں ہے کہ کب وہ وقت آئے اور یہ مستورات قدم رکھیں۔ پہلی سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ، دوسری بی بی مادر گرامی جناب سیدہ جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ، تیسری جناب مریم سلام اللہ علیہ، اور چوتھی آسیہ زن فرعون سلام اللہ علیہ۔ جناب آسیہ یہ وہ بی بی ہیں جو جنت میں سید الانبیاء کی زوجہ ہوں گی اور سرکار دو عالم کی زوجہ ہوں گی۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا سادات النساء العالمین اربع، یہی 4 مستورات ہیں جو عالمین کی عورتوں کی سردار۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا خیر النساء العالمین اربع، عالمین کی عورتوں میں جو سب سے بہتر ہیں وہ یہی 4 بیویاں ہیں اور یہی 4 مستورات ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا افضل النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں میں جو سب سے افضل ہیں وہ یہی 4 بیویاں ہیں، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ، مادر گرامی جناب سیدہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، جناب آسیہ سلام اللہ علیہ، جناب مریم سلام اللہ علیہ۔ اور مومنین کرام اللہ رب العزت قرآن مجید میں دیکھیے یہ بات فریقین کے ہاں متفق علیہ ہے کہ جب تک جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ زندہ نہیں سید الانبیاء نے دوسری شادی نہیں کی، دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ جتنے سرکار نے عقد کیے ہیں وہ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کی رحلت کے بعد کیے ہیں۔ اب قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ازواج پیغمبر کو نساء نبی کو جو خطاب کیا ہے، پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں، یا جمع کے صیغوں کے ساتھ خطاب کیا ہے یا تثنیہ کے صیغوں کے ساتھ خطاب کیا ہے۔ پھر بات کو سمجھیے، قرآن اللہ رب العزت جب خطاب کرتا ہے امہات المومنین سے، نساء نبی سے، تو یا جمع کے صیغے استعمال کرتا ہے یا تثنیہ کے صیغے آئے ہیں۔ سورہ مبارکہ احزاب میں چند آیات پڑھ کے مومنین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سورہ مبارکہ احزاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو 21ویں پارے کا آخری حصہ ہے اور 22ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 28 سے میں شروع کر رہا ہوں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک
ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہاں پہ اللہ نے ازواج پیغمبر سے خطاب کے لیے اپنے محبوب کو واسطہ بنایا ہے۔ رب فرما رہا ہے اے میرا محبوب، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم زندگانی دنیا چاہتی ہو، بس زینت دنیا کی زینت کی طلبگار ہو، فتعالینا تو آؤ، امتعکن میں تمہیں کچھ مال دے کے تو واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں کچھ مال پیسہ دے کے میں تمہیں بڑے آرام سے اور آسان طریقے سے فارغ کر دیتا ہوں، رخصت کر دیتا ہوں۔ ایک نبی کے گھر میں، سید الرسل کے گھر میں رہ کے دنیا کی تمنا کرنا اور زینت دنیا کا تقاضا کرنا، یہ نبی کی زوجہ کو زیب نہیں دیتا ہے۔ سامعین گرامی، سوچئے کہ پیغمبر کی زوجیت میں رہ کے دنیا اور زینت دنیا کی طلبگار اور ہیں، اور رسول اللہ کے گھر میں رہ کے دنیا اسلام کے نام پہ لٹانے والی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 29 میں پھر ارشاد ہوتا ہے فَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، اے محبوب کہہ دو اپنی بیویوں سے، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ تو پھر یاد رکھو اللہ نے نیکوکاروں کے لیے، من کنہ سب کے لیے نہیں، من کنہ تم میں سے جو محسنات ہیں، جو نیکوکار ہیں، اللہ نے ان کے لیے تو اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 30، اب یہاں پہ پھر اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ خطاب کیا ہے ازواج پیغمبر سے، اب نبی کو بھی واسطہ نہیں بنایا، ڈائریکٹ خطاب ہوا یا نساء النبی من یات من کن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویو، اگر تم میں سے کسی نے اعلانیہ کوئی گناہ کیا، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو یاد رکھو نبی کی بیوی اگر اعلانیہ کوئی گناہ کرے گی تو اس کے لیے دگنا عذاب، امت کی عورتوں کے لیے تہرا عذاب ہے، لیکن نبی کی بیوی کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور نبی کی بیوی کا عذاب کرنا کوئی رب کے لیے مشکل کام نہیں ہے، اللہ کے لیے بڑی آسان چیز ہے۔ پھر اللہ پاک ازواج پیغمبر کو خطاب کرتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نساء پیغمبر، اے نبی کی بیویو، تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو، اگر تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ تو دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کوئی دروازے پہ آ جائے، کوئی دق الباب کرے تو اس کے جواب میں اپنے لہجے میں نرم اور میٹھے لب و لہجے سے جواب مت دینا، ورنہ کیا ہوگا فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے وہ شاید طمع اور لالچ میں پڑ جائے۔ وقلن قولا معروفا، لیکن غلط بات بھی نہ کرنا، اچھی بات کرنا۔ وقرن فی بیوتکن، اے نبی کی بیویو اپنے گھروں میں ٹھہری رہنا، گھروں سے باہر نہ جانا۔ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت کے زمانے والا بنا و سنگھار بھی مت کرنا، گھروں سے باہر نہیں جانا، گھروں میں ٹھہری رہنا، جاہلیت کے زمانے والا میک اپ چھوڑ دو، بنا و سنگھار چھوڑ دو، واقعنا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتینا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وأطعنا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، تمہارے گھروں میں جن آیات الہی کی تلاوت ہوتی ہے اور جو حکمت کی باتیں ہوتی ہیں تم ان کا تذکرہ کرو، ان کو یاد کرو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ بہت باریک بین لطیف ہے اور وہ باخبر ہے۔ تو مومنین کرام، یہ جتنی میں نے آیات پڑھی ان سب میں جمع کے صیغے آئے ہیں، کنتن یہ جمع کی ضمیر، ازواج جمع کا صیغہ، تعالینا، امتعکن، اسرکن، یہ سب جمع کے صیغے، ان کنتن تردنا یہ سب جمع مخاطب کے صیغے ہیں، من کننا سب جمع مخاطب ہے جی، یا نساء النبی پھر جمع کے صیغے ہیں، یہ سارے صیغے، لستن جمع کا صیغہ، ان اتقیتن فلا تخضعن قلنا یہ سب جمع کا صیغہ۔
تبرجنا لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، یہ بھی سارے جمع کے صیغے، آتینا جمع کا صیغہ، اطعنا جمع مؤنث کا صیغہ، بیوتکن جمع مؤنث کا صیغہ۔ تو یا جہاں اللہ نے خطاب کیا ازواج پیغمبر کو، جمع کے صیغے استعمال کیے، جمع مؤنث مخاطب کے، یا پھر سورہ مبارکہ تحریم میں تثنیہ کا صیغہ آیا۔ سورہ مبارکہ تحریم پارہ نمبر 28 اور آیت نمبر 4 ارشاد ہوتا ہے ان تتوبا الی اللہ فقد سغت قلوبکما، اے نبی کی دو بیویوں، تمہارے دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اگر تم دونوں توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے، یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ تحریم کی آیت نمبر 5 میں پھر ارشاد ہوتا ہے عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، نبی کی بیویوں یاد رکھو اگر میرا نبی تمہیں طلاق دے دے تو پھر ان یبدلہ ازواجا خیرا منکم، تو یاد رکھو وہ اللہ اپنے نبی کو تم سے بہتر ازواج بھی عطا کر سکتا ہے، مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکار۔ تو سامعین گرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا یا تثنیہ کا صیغے سے خطاب ہوا یا جمع کے صیغے سے خطاب ہوا، ایک بات طے ہے کہ جب خدیجہ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ جب تک زندہ تھیں تو رسول اللہ نے تو دوسری شادی نہیں کی، دوسرا عقد ہی نہیں کیا، اور پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں نبی کی بیوی کو وحد کے صیغے سے خطاب کیا گیا ہو۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ نے اس طرح سے مرضی خدا اور مرضی رسول کے مطابق زندگی گزاری کہ اللہ رب العزت کو ایک بار بھی نہیں کہنا پڑا خدیجہ یہ کرو یہ نہ کرو، خدیجہ یہ کرو یہ نہ کرو، اس طرح سے رضا پروردگار کے مطابق اور رضا رسول کے مطابق زندگی گزاری۔ جبکہ سورہ احزاب کی یہ آیات اس میں اوامر اور نواہی کا پورا سلسلہ ہے، کچھ کرنے کا کہا گیا اور کچھ کاموں سے روکا گیا ہے۔ اور یہ عظمت ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی کہ خود ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اپنے نسب کے بیان میں مقام افتخار میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی عظمت ہے کہ سب سے پہلے ام المومنین کے لقب کا جو جس بیوی نے یہ لقب حاصل کیا ام المؤمنین، وہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہے۔ جس ماتھے کی جھومر بنا ہے یہ لقب، سب سے پہلے وہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور یہ شرف ہے جناب خدیجہ کا، یہ ام المؤمنین بھی ہیں اور ام المعصومین بھی ہیں۔ اور یہی دو ہستیاں جو محسن اسلام ہستیاں ہیں، دیکھیے جناب ابو طالب علیہ السلام کا شرف کیا ہے کہ وہ 12 معصومین کے باپ ہیں، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا شرف کیا ہے کہ یہ 12 معصومین کی ماں ہے۔ مولا علی کو نکال کے جناب سیدہ کو شامل کر دیں تو 12 معصومین کی ماں خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور سیدہ کو نکال کے مولا علی کو شامل کریں تو پھر 12 معصومین کے باپ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ رب نے جنہیں 12 معصومین کی ماں ہونے کا شرف عطا کیا، جو سیدۃ النساء اہل الجنہ کی ماں ہو، جو سیدۃ النساء العالمین کی ماں۔ سرکار دو عالم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، آقا کا خطبہ موجود ہے جس میں وہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، ایک جملہ جو میرے موضوع سے تعلق رکھتا ہے عرض کروں کہ آقا نے فرمایا تھا ایھا الناس الا ادلکم خیر الناس جدا و جدتا، لوگوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کون ہیں وہ دنیا میں جن کے نانا جیسا کائنات میں کسی کا نانا نہیں ہے، اور جن کی نانی جیسی کائنات میں کسی کی نانی نہیں ہے۔ تو سرکار نے عرض کی، لوگوں نے عرض کی قالوا بلا یا رسول اللہ، ضرور بیان فرمائیے۔ تو سرکار نے فرمایا الحسن والحسین، وہ میرے بیٹے حسن اور حسین ہیں جن کا نانا سید الانبیاء اور جن کی نانی خدیجۃ الکبریٰ۔ امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن لشکر یزید کے سامنے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبے میں جو اپنے تعارف میں تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور کوئی یزیدی کل قیامت کے دن بارگاہ خدا میں یہ نہ کہہ سکے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کس سے جنگ ہوئی، ہم دھوکے میں مارے گئے، ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ مولا نے
اس خطبے میں اپنے تعارف میں جملہ فرمایا تھا، انی ابن بنت نبیکم، یاد رکھو میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا حسین ہوں، وجدتی خدیجہ زوجۃ نبیکم، اور میں تمہارے میری نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں جو تمہارے نبی کی زوجہ ہے۔ انشدکم اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کر، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، هل تعلمون ان جدتی خدیجہ بنت خویلد، کیا تم جانتے ہو کہ میری نانی خدیجہ بنت خویلد اول النساء هذه الامت اسلاما، اس امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والی، اسلام قبول کرنے والی خدیجہ وہ میری نانی ہیں، خدیجۃ الکبریٰ۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے دربار یزید میں جو خطبہ پڑھا تھا، اور اس میں بھی اس میں درباریوں کو، اہل شام کو خطاب کر کے فرمایا تھا، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، ومن لم یعرفنی انبأت بحسبی ونسبی، اور جو مجھے نہیں پہچانتا اور میں اس کو اپنا حسب اور نسب بیان کرتا ہوں۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے اپنے نسب میں، اپنے تعارف میں، مقام فخر میں یہ جملہ فرمایا تھا، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجۃ الکبریٰ کا فرزند ہوں، میری نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سید ابن طاؤس نے محج الدعوات میں امام زین العابدین علیہ السلام کی اس دعا کو ذکر کیا کہ جس دعا میں امام سجاد علیہ السلام نے محمد و آل محمد علیہ السلام پر نام بنام درود بھیجا ہے، اور اس میں جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ پر بھی امام سجاد علیہ السلام نے درود بھیجا ہے، اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وعلی علی المرتضیٰ وعلی فاطمۃ الزہرا، اور اس طرح سے وعلی خدیجۃ الکبریٰ، درود و سلام، اے اللہ تو درود و سلام نازل کر ان ہستیوں پر اور ان کے ساتھ ساتھ جناب خدیجۃ الکبریٰ پر۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا، یا سیدۃ النساء قریش، یہ قریش کی عورتوں کی سردار تھیں، یہ قریش کی عورتوں کی سردار۔ سید ابن طاؤس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی اس دعا کو بھی ذکر کیا کہ امام عسکری علیہ السلام اپنے رب سے جب راز و نیاز فرماتے تھے تو اس میں بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا پر درود بھیجا ہے، فصلی علیہا وعلی امہا خدیجۃ الکبریٰ صلاۃ تکرم بہا وجہ محمد المصطفیٰ وتقر بہا اعین ذریتہا۔ اور یہ بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عزت و عظمت کا ایک پہلو ہے کہ آپ ائمہ علیہ السلام کی زیارات کو پڑھ لیں، آپ کسی امام کی زیارت کو پڑھ لیں، آپ زیارت وارث کو پڑھ لیں، مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کو، یا آپ امام زادگان کی زیارت کو پڑھ لیں، تو ائمہ اور امام زادگان کی بارگاہ میں وہ زیارت و سلام اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ پر درود السلام نہ بھیجا جائے۔ محسن اسلام بی بی تھی، اور سرکار فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ کا جو ایثار ہے وہ اسلام کی خشت اول ہے، وہ اسلام کی پہلی اینٹ ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہوئی ہے۔ اور سرکار فرماتے تھے کہ اپنے ساتھیوں سے، اپنے صحابیوں سے خدیجہ کے احسانات کو تم بھلا نہ دیں۔ تو کسی نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ ہم جناب خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا تھا، انتظار کرو، ایک وقت آئے گا اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دیا جا سکتا ہے۔ دوستو وقت گزرتا رہا اور پھر وہ مبارک گھڑی آ گئی جس دن اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ جیسی بیٹی عطا فرمائی۔ سرکار نے مولا میر سے فرمایا، یا علی میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ۔ مسجد کھچا کھچ اصحاب پیغمبر سے بھری ہوئی تھی، سرکار ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، مولا امیر المومنین علیہ السلام بیٹی کو اٹھا کے لائے، سرکار کے ہاتھوں میں دیا، سرکار کی نگاہ پڑی، سرکار نے پیشانی اور سر کے بوسے لیے، ننے بازوں کے بوسے لیے، اور پھر ایک جملہ فرمایا، ہاذہ زینب، اب یہ بچی اپنے باپ کی زینت۔ پھر صحابہ کی طرف رخ کر کے فرمایا، ساتھیو تم مجھ سے پوچھتے تھے نا کہ خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دیا جا سکتا ہے، میں نے تمہیں کہا تھا انتظار کرو، ایک وقت آنے والا ہے۔ فرمایا انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، دیکھو ہاذہ مسیل خدیجہ، یہ میری بیٹی زینب اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے، جس نے زینب کا حیا کیا، زینب کا احترام کیا،
اس نے خدیجہ کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اور میری اس وصیت کو تم غائبین تک پہنچانا، اور میری وصیت صرف اتنی ہے کہ میری زینب کا حیا کرنا، میری زینب کا احترام۔ 10 رمضان المبارک پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رحلت ہوئی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت ہوئی۔ ملیکۃ العرب تھیں، شیب ابی طالب میں وہ وقت آیا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور ہو گئی۔ ملیکۃ العرب اور درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور۔ اور جس سال میں ان دونوں محسن اسلام ہستیوں کا انتقال ہوا، رسول اللہ نے اس سال کو عام الحزن کہا، غم کا سال قرار دیا۔ سرکار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا سال غم کا اعلان کریں ان دو ہستیوں کے سوگ میں، اور رسول کا کلمہ پڑھنے والے ایک دن بھی ان ہستیوں کا غم نہ منا۔ 10 رمضان المبارک یہ بی بی کی سوگواری اور عزاداری کا دن۔ خود رسول اللہ سوگوار تھے، خود رسول اللہ غمگین تھے اور غمزدہ تھے۔ شیب ابی طالب میں وہ جو فاقے دیکھے، درختوں کے پتے کھائے، اسی شیب ابی طالب کے زمانے میں جناب خدیجہ بیمار ہوئی، اور وہی بیماری پھر جناب خدیجہ کی موت پہ منتج ہوئی۔ سرکار دو عالم جناب خدیجہ کے سرحانے تشریف لائے تو بی بی زارو قطار رو رہی تھی۔ سرکار نے فرمایا خدیجہ کیا بات ہے، بیماری کا غلبہ ہے، درد کی شدت؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ، مجھے بیماری کی تو کوئی پرواہ نہیں اور درد کی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو خدیجہ کیا بات ہے، روتی کیوں، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ سے جدائی کا احساس مجھے رلا رہا ہے، میں آپ کے سایہ رحمت سے محروم ہو رہی ہوں، آپ کی خدمت سے محروم ہو رہی ہوں۔ اور پھر ایک جملہ کہا جس نے قلب پیغمبر کو تڑپا کے رکھ دیا، یا رسول اللہ، اس عرصے میں آپ کی خدمت میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں، آپ کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ سرکار رونے لگ گئے، فرمایا خدیجہ تو نے تو وفاداری کا حق ادا کر دیا، تو نے تو محبت و اظہار کا حق ادا کر دیا۔ خدیجہ میں تیرا ممنون ہوں، تو اللہ کے دین کی محسن ہے، تو اسلام کی محسن ہے، میں رسول تیرا ممنون احسان ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ سے میری یہ خواہش ہے جب تک میرے بدن میں روح موجود ہے آپ میرے سامنے بیٹھے رہیے، تاکہ میں آپ کی زیارت کرتے کرتے دنیا سے چلی جاؤں۔ سرکار سرانے تشریف فرما تھے، بی بی زیارت کر رہی تھی۔ سرکار نے فرمایا خدیجہ، اتنا عرصہ تو نے میرے گھر میں گزار دیا، کوئی وصیت ہو تو وہ بیان کرو، کوئی خواہش ہے تو وہ بیان کرو۔ اس وقت عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، میری 2 خواہشیں ہیں، لیکن ایک خواہش ایسی ہے جسے مجھے شرم آتی بیان کرتے ہوئے، مجھے حیا آتی، میں کیسے بیان کروں؟ سرکار نے فرمایا پھر خدیجہ پتہ کیسے چلے؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنی خواہش بتائی ہے، مجھے حیا آتی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے، آپ میری بیٹی سے پوچھ لیں میری تمنا کیا ہے۔ سرکار نے بیٹی کو بلایا، تخلیہ فرمایا، فاطمہ بیٹی کیا تمنا ہے تمہاری ماں کی جس کو بیان کرتے ہوئے تمہاری ماں شرم کر رہی ہے؟ اس وقت جناب سیدہ طاہرہ نے بابا کی خدمت میں عرض کی، بابا جان، میری ماں کی تمنا صرف اتنی ہے کہ یہ ردائے مبارک، یہ آپ کی عبائے مبارک جو نزول وحی کے وقت آپ کے شانوں پہ ہوتی ہے، میری ماں کی یہ خواہش ہے کہ یہ ردائے مبارک میری ماں کو کفن کے طور پہ عطا کرتے۔ یہ سننا تھا، آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس بی بی نے سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا، ساری دولت ثروت راہ خدا میں نچھاور کر دی، ایک ردا مانگتے ہوئے رسول اللہ سے حیا کر رہی تھی۔ سرکار کو جناب خدیجہ کی خواہش کا پتہ چلا،
اپنی ردائے مبارک اتار کے بیٹی کے ہاتھوں میں رکھی۔ بیٹی جب ماں کی خدمت میں لائی تو آنکھیں روشن ہو گئیں کہ سرکار کی ردا میں مجھے کفن مل گئی۔ ادھر سے سیدہ کے ہاتھوں پہ سرکار نے اپنی ردائے مبارک رکھی۔ جنت سے اللہ کے حکم سے جبرائیل جنت سے کفن لے کے چلا۔ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت ہدیہ درود و سلام کے بعد فرما رہا ہے خدیجہ نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے، تو رب العزت نے خدیجہ کے لیے جنت سے کفن بھیجا۔ اگر یہ روایت سچی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ مختصات جناب خدیجہ میں سے یہ بات ہے کہ یہ وہ بی بی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس بی بی کے لیے جنت سے کفن بھیجا ہے۔ یہ خوش نصیب بی بی تھی جنہیں اللہ کی طرف سے جنت کا کفن نصیب ہوا، اور سید الانبیاء نے اپنی ردائے مبارک میں بھی جنہیں کفن عطا کیا۔ اب سرکار پھر خدیجہ کے پاس آئے اور فرمایا خدیجہ، وہ دوسری خواہش بیان کرو، دوسری تمہاری تمنا کیا ہے، اپنی وصیت کرو۔ اس وقت عرض کی ہاں یا رسول اللہ، دوسری میری تمنا اور خواہش صرف اتنی ہے، میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے بعد میری اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ۔ یا رسول اللہ، فاطمہ کی ماں بھی آپ ہیں، فاطمہ کے باپ بھی آپ ہیں، یا رسول اللہ میری تمنا صرف اتنی ہے، میرے بعد میری زہرا روئے نہیں، میرے بعد میری فاطمہ روئے نہیں۔ لیکن میں عرض کروں گا آزادہ رہو اے مومنین کرام، جب تک سرکار دو عالم زندہ رہے جناب صدیقہ کبریٰ کو رونے نہیں دیا، لیکن سرکار کی رحلت کے بعد پھر اتنا روئی ہے فاطمہ، اتنا روئی ہے فاطمہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں البقاؤن خمسہ، پوری کائنات میں 5 ہستیاں جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا۔ زیادہ انسان حیران ہوتا ہے، امام صادق فرماتے ہیں ایک ہستی جس نے سب سے زیادہ گریہ کیا ہے وہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہیں۔ بابا کی رحلت کے بعد حسنین کے بازو تھام لیتی تھی، بابا کی قبر پہ آ جاتی تھی، تازہ مٹی قبر کی اٹھا کے سونگتی تھی، اور پھر وہ معروف مرثیہ پڑھتی تھیں ما زعل من شم تربت احمدہ اللہ یشم مد الزمان غوالیا۔ بابا جو آپ کی قبر کی مٹی سونگ لے اسے دنیا میں کسی خوشبو کی حاجت نہیں رہتی۔ کل المغیب تحت اطباق السرا ان کنت تسمع صرختی میں ندائیا۔ اس مٹی کے نیچے غائب ہو جانے والے سے کوئی کہہ دے کہ اگر آپ میری بات سن رہے ہیں اور میری فریاد سن رہے ہیں تو سنیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالی۔ بابا آپ کے جانے کے بعد اتنے مصائب کے پہاڑ ٹوٹے زہرا پر، اگر دنوں پر آتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اگر وہ مصیبتیں دنوں پر آتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے کریم اللہ، دنیا میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت، جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے مقبرہ اور روضہ مبارک کی زیارت جنت المعلی مکہ میں ہمیں بار بار نصیب فرما۔ امام حسین علیہ السلام جب خود مدینہ سے مکہ اور مکہ سے جب کربلا کی طرف چلے تو قیام مکہ کے درمیان اپنی نانی کی قبر کی زیارت فرمایا کرتے تھے۔ اے اللہ، سب مومنین کو دنیا میں جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کی قبر مبارک کی زیارت اور آخرت میں اس بی بی کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل